نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورت آل عمران آیت نمبر 48، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ وَيُعَلِّمُهُ، اور وہ تعلیم دے گا، الکتابہ کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، والتوراۃ تورات، والانجیل اور انجیل کی۔ تعلیم دے گا اس کو، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ الکتابہ کتاب، یہاں کتاب سے مراد کتاب بھی ہے، یعنی آسمان کتاب، اور یہ اسم جنس کے طور پر آیا۔ آسمانی کتب کا معنی ہے یعنی تمام کتابوں کا جو مجموعہ کہلاتا ہے، اور کتاب لکھنے کے معنوں میں بھی بمعنی مکتوب، یعنی لکھنا سکھائے گا، اس میں خطابت، والحکمت اور حکمت، دین کی سمجھ، علم نافع، والتوراۃ اور تورات، موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی۔ تین چیزوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے ان کو بنایا۔ نمبر 1 جنت عدن، نمبر 2 دوسرا آدم علیہ السلام، اور قرآن پاک میں ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور تیسرا تورات، جسے اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے لکھا۔ اور قرآن پاک کے بعد سب سے معزز جو کتاب ہے وہ تورات ہے، والانجیل، اور انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اب ایک ماں کو بتایا جا رہا ہے، اس کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تمہارا بیٹا کیسا ہوگا۔ اس کو کتاب کی وہ تعلیم دے گا، یعنی لکھنا سکھائے گا، کتابت سکھائے گا، یا یہ کہ پچھلی آسمانی کتب کا علم دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ بائبل بہت زبردست حافظہ رکھتے تھے، وہ بائبل کے بارے میں بہت انٹیلیجنٹ تھے، بہت خوبصورت تھے، اپنے ہاتھ سے تورات لکھتے تھے، اور تورات پر اتنا عبور تھا کہ یہودی علماء ان سے کسی بات پر الجھتے تو زبانی تورات کے حوالے دیا کرتے تھے، ریفرنس کوٹ کیا کرتے تھے، اور ان کو چپ کروا دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو 30 سال کی عمر میں نبوت ملی، جبکہ دوسری انبیاء کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ اب مریم علیہ السلام کو جو فکر ہوئی کہ بیٹا ہوگا اور میں اکیلی ہوں گی، اس کو کون لکھائے گا، کون پڑھائے گا، اس کی تعلیم و تربیت کیسے ہوگی، اس کا کون خیال رکھے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ اسے کتاب بھی سکھائے گا اور حکمت بھی سکھائے گا، وزڈم بھی سکھائے گا۔ حکمت کیا ہے؟ وزڈم، دین کی سمجھ، تعلیم۔ تورات میں جو کچھ ہے یا پچھلی کتابوں میں جو کچھ بھی ہے، اس کے علاوہ علم نافع یعنی شریعت، یعنی دینی تعلیم کے علاوہ جو کچھ بھی نافع مند علم ہے، اس کے لیے حکمت کا لفظ آتا ہے۔ جتنے بھی نفع مند علم ہوتے ہیں اس کے لیے کیا آتا ہے؟ حکمت کا لفظ آتا ہے۔ والتوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل بھی۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مریم تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا کام ہے اس کو سکھانا، اور اللہ رب العزت وہ سب کچھ سکھائے گا جس کی اس کو ضرورت ہوگی۔ اتنی ساری ڈگریاں اس کو ملیں گی، اللہ اتنا کچھ اس کو سکھا دے گا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو سکھایا بھی۔